بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذی ينبغي ان يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرف معه حتى يثبت حق الاختصاص فنقول کل شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ اس نتیجے پر پہنچے تھے، فیصلہ انہوں نے یہ سنایا تھا کہ عرض مفتوحہ انواع یہ ملکیت مسلمین ہوتی ہے۔ کوئی ایک شخص، کوئی ایک فرد واحد اس کو ذاتی شخصی ملکیت میں نہیں لے سکتا اور نہ ہی اس زمین کی خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ البتہ جو کام ہو سکتا ہے وہ ہے حق اولویت پیدا کرنا، حق اختصاص، کہ جس زمین میں یہ بندہ تصرف کر رہا ہے کسی اور کو حق نہ ہوگا وہ بھی وہیں جا کر تصرف کرے، کسی اور کو اس کے ساتھ مزاحمت کا حق نہ ہو۔ شیخ عالم فرماتے ہیں ہاں یہ بات البتہ اتنا حق اس کو حاصل ہے۔ پوری توجہ رکھنی ہے، آج کا موضوع شیخ اعظم کا یہ ہے کہ یہ حق اولویت اس کو کیسے حاصل ہوگا، حق اختصاص کیسے حاصل ہوگا۔ پوری توجہ کہ ایک زمین مفتوحہ انوطن ہے، ہم نے کہا کہ یہ بندہ زمین کا مالک تو نہیں بن سکتا لیکن اس زمین پر حق اولویت حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ یہ حق اولویت کیسے حاصل کرے گا، بالفاظ دیگر یعنی کس انداز میں یہ اس زمین میں تصرف کرے کہ اس بندے کو اس زمین، اس ارض مفتوحہ انوطن پر حق اختصاص حاصل ہو جائے تاکہ اس کی موجودگی میں کوئی اور پھر وہاں آ کر کوئی تصرف نہ کر سکے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب بڑا آسان فرماتے ہیں اگر تو ہے زمانہ حضور امام علیہ السلام، اس میں تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جب تک امام کا اذن یا اجازہ نہ ہوگا اس زمین پر اس کو حق اولویت حاصل نہیں ہو سکتا، یہ بات ہوگی۔ لیکن اگر زمانہ غیبت امام علیہ السلام ہو تو پھر بحث ہے کہ زمانہ غیبت میں اس بندے کو اس زمین پر حق اختصاص یا حق اولویت کیسے حاصل ہوگا۔ شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ نے 5 صورتیں بنائی ہیں، 5 صورتیں کہ ممکن ہے اس کو اس انداز میں حق اولویت حاصل ہو، ممکن ہے اس طرح 5 بنائی ہیں۔ ان 5 میں سے پھر آگے اپنا فیصلہ سنایا کہ میرے نزدیک ان میں سے کون سی والی بہتر ہے۔ وہ ترجمے پڑھتے ہیں اس میں زیادہ دقت بھی ہے۔ فَالَّذِي يَنبَغِي أَن يُصْرَفَ الْكَلَامُ إِلَيْهِ، فرماتے ہیں ایک بات تو طے ہو گئی کہ کوئی بھی شخص اس ارض مفتوحہ انوطن کا مالک نہیں بن سکتا اور خود عین زمین کو بیچ سکنا، خریدنا وہ بھی جائز۔ ہاں آخر میں کل صدر کیا تھی؟ نام المتیقن ہوا ثبوت حق الاختصاص للمتصرف ما دام شیء من الاثار موجودہ، کہ حق اولویت حق اختصاص حاصل کر لے گا۔ آج یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہمیں اس بارے میں بحث کرنی چاہیے۔ کس بارے میں؟ ہوا بیان الوجہ الذی یجوز التصرف میں، کہ کس انداز میں یہ بندہ تصرف کرے کہ اس کے اس تصرف سے اس کو اس زمین پر حق اختصاص
حاصل ہو جائے. بالکل آسان، یہ ساری باتیں پڑھی ہوئی ہیں. یعنی ایک دفعہ امام نے اس کو آجا تو اس زمین کو آباد کر، ایک یہ انداز ہے. ایک یہ ہے کہ اس نے جبرن جا کے آبادی شروع کر دی. ایک یہ ہے کہ ظالم حکمران نے اس کو کہا جا تو آباد کر. ایک ہے کہ ولی فقیر نے کہا الاخری. ہم نے دیکھنا ہے کہ کس انداز کا تصرف اس کا ہو تاکہ اس کی وجہ سے اس کو اس زمین پر حق اختصاص حاصل ہو جائے. فنقول شیخ اعظم اس کو ابتدا میں دو قسموں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ یا اس نے تصرف کرنا ہے زمانہ حضور امام علیہ السلام میں، یا اس نے تصرف کرنا ہے زمانہ غیبت امام علیہ السلام میں. اب فرماتے ہیں اما فی زمان الحضور، اگر زمانہ حضور امام علیہ السلام ہو، وَالتَّمَكُّنَ الاستعظام اور امام علیہ السلام سے اذن لینا ممکن بھی ہو. چونکہ آپ کو تاریخ میں پتہ ہے بسا اوقات امام وقت حاضر ہوتے تھے لیکن ان سے اذن لینا ممکن نہیں ہوتا تھا. زمانہ حضور امام علیہ السلام ہو، امام سے اذن لینا بھی ممکن ہو، قدرت رکھتا ہو. لا ينبغي الاشکال فی توقف التصرف علی اذن الامام علیہ السلام. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا تصرف اذن امام پر موقوف ہے. یعنی جو تصرف اذن امام سے ہوگا وہی تصرف اس کو حق اولویت اور حق اختصاص دے گا. کیوں؟ لأنہ ولی المسلمین، چونکہ امام وقت ولی مسلمین ہوتے ہیں. فَلَهُ نَقْلُهَا، اور ولی مسلمین کو حق ہے کہ وہ اس زمین کو چاہے کسی کو عیناً نقل کر دے کہ جا یہ زمین تیری ہے، یا اس کی منافع نقل کر دے، اس کو یہ اختیار ہے. تو اگر امام علیہ السلام ہے تو پھر ان کے اذن پر اس کے تصرفات موقوف ہیں. ختم. وَمِنَ ظَاهِرِ أَنَّ كَلَامَ الشَّيْخ، وہ جو کل ہم نے بات پڑھی تھی کہ شیخ طوسی جو اراضی خراجیہ میں، جو ارض مفتوح ہے وطن میں مطلقاً مان کے کہہ رہے ہیں خبردار کبھی بھی کسی بھی صورت میں تصرف جائز نہیں ہے. ارا ظاہر یہ لگتا ہے کہ محمولن، وہ بھی شاید اس صورت کو بیان کر رہے ہوں کیا کہ امام علیہ السلام زمان حاضر ہوں، زمانہ حضور امام ہو، اور زمانہ حضور امام میں بغیر اذن امام کے تصرف مطلقاً ممنوع ہے. ہم کہیں گے کہ ان کی مراد یہ بن رہا ہے. خوب، چلو یہ تو ہو گیا کلیئر کہ زمانے حضور میں اذن امام کے بغیر تصرف درست نہیں، اور اگر کوئی کرے گا تو اس سے اس کو کوئی اہمیت، کوئی اولویت، کوئی اختصاص حاصل نہ ہوگا. اما فی زمان الغیبہ، لیکن اگر زمانہ غیبت ہو، ففی کہہ کے آگے بعد میں کہتے ہیں وجوہن، یعنی 5 صورتیں بنائی ہیں جناب شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ممکن ہے اس انداز میں تصرف ہو تو حق کے اختصاص حاصل ہوگا، ممکن ہے اس میں 5 ترتیب سے لکھیں. نمبر 1، پہلی صورت زمانہ غیبت امام ہے. پہلی صورت عدم و جواز التصرف، کسی بھی شخص کو ان زمینوں میں یعنی اراضی مفتوح وطن میں حق تصرف حاصل نہیں، الا سوائے کس کے؟ فیما اعطاہ السلطان، کہ جو بادشاہ وقت سلطان جائر اس کو عطا کرے، الذی حل قبول الخراج والمقاسمہ، یعنی اس انداز میں کہ اس سے اس کا یہ بحث آجان آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھی ہوگی، مقاصد محرمہ کے آخر میں تھی کہ یہ جو ایسی زمینیں ہوتی ہیں جن پر سلطان جائر کا، ظالم حکمرانوں کا قبضہ ہوتا ہے، اگر وہ کسی مومن کو دیں تو آیا لینا جائز ہے یا جائز ہے؟ وہاں مختلف صورتیں دی. تو ایک صورت کیا تھی کہ اگر سلطان جائر یہ کہتا ہے کہ بھئی تم بھی مسلمان ہو، تم بھی اس ملک کے باسی ہو، یا یہ زمین ہے اراضی خراجیہ میں سے، تمہارا بھی اس میں سے حصہ ہے، میں تمہارے حصے کی بنیاد پر تمہیں 100 کنال زمین دیتا ہوں، 50 کنال زمین دیتا ہوں، یا ان زمینوں کی انکم میں سے، یعنی وہ جو جمع ہوتے ہیں سرکاری ٹیکس ان میں سے وہ کچھ 100
مثلا 1,00,000 روپیہ 2 لاکھ دیتا ہے تو باسود تمہیں اس سے لینا جائز ہوتا ہے۔ اگر تو سلطان جائر اس انداز میں اس کو زمین دے یہ عرض مفتوح انواع کہ عام حالات میں اس سے وہ لینا جائز تھا، پھر اس کا تصرف کرنا جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔ یہ ہو گئی ایک صورت۔ دوسری کہ نہیں، جوازہ مطلقہ، زمانہ زمانہ غائبت ہے، اس کو چاہے سلطان جائر خود حوالے کرے چاہے نہ کرے، چاہے اس کو حاکم شرعی اجازت دے چاہے نہ دے، بس چونکہ زمانہ غیبت ہے لہذا اس کے لیے توجہ کرنا، تصرف کرنا جائز ہے مطلقہ۔ اچھا کیوں جی؟ نظراً الی عموم ما دل علی تحلیل مطلق الارض للشیعہ، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں جس روایات میں امام علیہ السلام نے ان زمینوں کو شیعہ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ مثلا معصوم نے فرمایا ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فہم فیہ محللون، کہ اگر ہمارے شیعوں کی زمین پر قبضہ ہے زمین پر اس میں ان کے لیے حلال ہے۔ خوب، یہ ہو گئی۔ لا خصوص المواد، نہ فقط وہی زمینیں جو بنجر ہے کہ اللہ ہی ہمارا امام جو مال امام ہے، کیونکہ ظاہر ہے ما کرنا فہو لشیعتنا، وہ تو ہے نا کہ جو مال امام ہے، امام کا جو اپنا مال ہے اس میں تو کسی کو بھی اجازت دیتے ہیں اور بات ہے، لیکن بعض روایت میں باقاعدہ عرض کا نام ہے کہ وہ زمین جو ان کے ہاتھ میں ہے، اب اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ زمین آباد تھی، وہ زمین بے آباد تھی، اس نے آباد کیے آخر کی، لہذا مطلقاً تصرف جائز ہے۔ یہ دوسرا نظریہ ہو گیا۔ وَرُبَّمَا يُؤَيِّدُهُ، اس کی تائید یہاں سے بھی ہوتی ہے کہ جواز و قبول الخراج، وہ جو ظالم حکمران ان زمینوں کے ٹیکس سے ان مومنین کو دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو قبول کر سکتے ہو، لے سکتے ہو، حالانکہ وہ ٹیکس بھی تو مثل اجرت الارض ہے، بس اگر اس کا ٹیکس لینا صحیح ہے تو یجوز التصرف فی عینہا، تو خود زمین میں تصرف کرنا بھی فری میں جائز ہے۔ تو دوسرا احتمال یہ آ گیا کہ نہیں، زمانہ غیبت میں ان اراضی خراجیہ میں تصرف کرنا مطلقاً جائز ہے۔ نمبر 3، تیسرا نظریہ یہ بن سکتا ہے، واجب یہ بن سکتی ہے صورت عدم و جوازی الا باذن الحاکم، کہ زمانہ غیبت میں اراضی خراجیہ میں یعنی اراضی مفتوح انوطن میں تصرف جائز نہیں ہے جب تک حاکم شرعی اذن نہ دے۔ جیسے آج کا زمانہ ہے، اگر ولی فقیہ اجازت دے تو ٹھیک ورنہ تصرف جائز نہیں۔ یہ ہے تیسرا نظریہ۔ چوتھا، بہت غور سے، چوتھا یہ ہے التفصیل، یہ نظریہ تفصیل کا ہے، ذرا غور کرو۔ اگر تصرف کرنے والا ایسا بندہ ہے کہ جو ان زمینوں کی انکم سے حصہ لینے کا حقدار ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، یا جیسے وہ قاضی ہوتے ہیں، ہم نے کہا کہ وہ ارتزاق بیت المال سے وہ رزق لے سکتے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ جو مؤذن ہے وہ ارتزاق بیت المال سے رزق، اگر تو ایسا ہے جو ان زمینوں کی انکم سے حصہ لینے کا حق رکھتا ہے تو اس کا اس زمین میں تصرف کرنا بھی بغیر اذن کے جائز ہے۔ لیکن اگر ایسا بندہ ہے کہ جو اس زمین کی انکم سے حصہ لینے کا حقدار نہیں ہے، اس کا اس زمین میں تصرف کرنا بھی زمانہ غیبت میں جائز نہیں۔ یہ تفصیل اس طرح ہے۔ تفصیل، چوتھی وجہ جو بن سکتی ہے، چوتھی صورت کہ ہم قائل ہوں کس کے ہاتھ تفصیل بینا من یستحق اجرتہا للارض، کہ ایک تصرف کرنے والا، ایک متصرف ایسا ہے جو اس زمین کی اجرت کا مستحق ہے، یعنی اس کی جو انکم ہے اس انکم میں یہ بھی لینے کا حق رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہے
فَيَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفِيَاتُ، ایسے بندے کے لیے زمانے غیبت میں خود ان زمینوں میں تصرف کرنا بھی جائز ہے۔ اچھا کیوں؟ لما يظهر من قوله علیہ السلام للمخاطب فی بعض اخبار حل الخراج، وہ جو روایات ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ ان زمینوں کی انکم میں سے کسی کو دینا چاہے تو معصوم نے فرمایا تم لے سکتے ہو، تو اس میں امام نے یہ فرمایا تھا ان لکا نصیباً فی بیت المال، چونکہ تو بیت المال سے لینے کا حق رکھتا ہے، اور جو ظالم جو حاکم جور تمہیں دے رہا ہے وہ بھی بیت المال میں سے دے رہا ہے، لہذا اگر وہ دے رہا ہے تم اسے لو چونکہ تمہارا حق ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس اگر یہ متصرف بیت المال میں سے لینے کا حقدار ہے تو خود زمین میں تصرف کا حق بھی رکھتا ہے۔ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، لیکن اگر یہ ایسا نہیں ہے، یہ اس بیت المال سے ان زمینوں کی انکم میں سے کچھ لینے کا مستحق نہیں ہے، بلکہ الذی یجب علیہ حق الارض، بلکہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس پر واجب ہے کہ اس زمین کا ٹیکس ادا کرے۔ دیکھو نا، ایک ہوتا ہے اس سے لینے کا حقدار، ایک ہے کہ جس پر دینا لازم ہے ٹیکس۔ اگر یہ وہ بندہ ہے کہ جس پر اس کا دینا لازم ہے تو پھر یہ بندہ ان زمینوں میں تصرف کا حق بھی نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں والدہ افتہ غیر واحد، ہمارے بہت سارے بزرگان نے اس لیے کہا ہے کہ لا یجوز حبس الخراج وسرقۃ عن السلطان الجائر، کہ جس بندے پر ان زمینوں کا ٹیکس دینا لازم اور واجب ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ سلطان جور کو ادائیگی سے روک لے یا اس ٹیکس کو چوری کرے۔ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، بلکہ سلطان جائر کے حوالے کرے۔ ہاں بعد البتہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے سلطان جائر کی بجائے نائب امام کو پہلے دے دیا ہے پھر کوئی حرج نہیں، بے شک سلطان جائر کو نہ دے، لیکن اگر کوئی بندہ نہ ولی فقیہ کو دیتا ہے اور نہ ہی سلطان جائر کو، یہ جائز نہیں۔ خوب، یہ ہو گئی چوتھی صورت۔ پانچویں صورت یہ بھی تفصیل کا قائل ہے کہ ہم یہ کہیں، ذرا غور کرو، ما عرض لہ الموت من الارض المحیات حال الفات، ایک زمین تھی جس زمانے لشکر اسلام نے اس کو فتح کیا تھا، اس زمانے تو وہ آباد تھے، بعد میں وہ موات ہو گئی، بے آباد ہو گئی۔ وَبَيْنَ الْبَاقِيَةِ عَلَىٰ عَمَارَتِهَا مِنْ حِينِ الْفَتْحِ، اور ایک وہ ہے کہ جو وقت فتح آباد تھی وہ آج بھی اسی طرح آباد ہے۔ تو ان دو زمینوں میں فرق کریں، کیا؟ فَيَجُوزُ إِحْيَاءُ الْأَوَّلِ، جو آباد ہونے کے بعد اب موات ہو گئی، بے آباد ہو گئی، جائز ہے کوئی بھی شخص اس کو آباد کر سکتا ہے۔ کیوں؟ لعموم ادلۃ احیاء المواد میں ہم نے ساری روایت اس بارے میں پڑھی تھی کہ جو بندہ بے آباد زمین کو آباد کرے گا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وہ اس پر زیادہ حق رکھتا ہے۔ خوب، اب ہمارے پاس زمانہ غیبت میں اراضی خراجیہ میں تصرف کرنے کی 5 صورتیں متصور ہیں کہ کیسا تصرف جائز ہے، اور اگر وہ تصرف ہوگا تو متصرف کو حق اولویت حاصل ہو جائے گا، حق اختصاص حاصل ہو جائے گا۔ ان 5 میں سے کون سی صورت بہتر ہے؟ شیخ عالم جواب میں فرماتے ہیں او وجوہ، یہ مربوط ہے او ففی کے ساتھ، او اما فی زمان غیبت ففی فلاں 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 وجوہ، یہ 5 صورتیں ہو گئی۔ اوفقھا بالقواعد، میرے نزدیک قواعد شرعیہ کے مطابق زیادہ جو موافق ہے وہ ہے احتمال ثالث۔ احتمال ثالث کیا تھا؟ کہ زمانہ غیبت میں اذن حاکم شرعی سے اگر تصرف کیا جائے تو اس تصرف سے اس کو حق اختصاص حاصل ہو جائے گا، اگر بغیر اذن حاکم شرعی تصرف کرے گا تو یہ تصرف صحیح نہیں، جب صحیح نہیں تو اس کو حق اختصاص، حق اولویت بھی حاصل نہ ہوگا۔
ثم الرابع، لیکن اگر اس پر بھی کوئی اشکال ہو تو پھر اور چوتھا وہ جو تفصیل کا قول تھا کہ یہ مستحق ہے اس میں سے لینے کا یا نہیں ہے، اور اس پر بھی اشکال ہو تو پھر پانچواں کیا تھا آخری، کہ جو زمین حالفت آباد تھے اور اب بے آباد ہو گئی، تو اب اس کو کوئی آباد کرنا چاہتا ہے تو اس کو حق اختیار حاصل ہوگا۔ پہلے دو کم از کم نہیں ہیں، نہ وہ ہو کہ سلطان جائر اس کو دے، نہ وہ ہو کہ جو جوال ہو مطلقہ والا نظریہ تھا۔ ختم۔ توجہ رکھنی آجان، پس یہاں تک کچھ باتیں کلیئر ہو گئی۔ نمبر 1، ارض مفتوح انوطن کسی کی ملکیت میں نہیں آ سکتے، ایک۔ نمبر 2، خود ارض کی، عین ارض کی بیع و شراء صحیح نہیں ہے، ختم۔ نمبر 4، حق 3، حق اولویت اس پر حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر اگلی بات ہے حق اولویت کیسے حاصل ہوگا؟ اگر تو ہے زمانہ حضور تو اذن امام علیہ السلام شرط ہے تصرف کے لیے، اگر ہے زمانہ غیبت 5 وجوہات ہیں جن میں سے سب سے بیسٹ شیخ اعظم کے اوفق بالقواعد وہ تو ہے حاکم شرعی کا اذن۔ لیکن اگر اس پر بھی کوئی اشکال ہو، ہم اگر ولایت مطلقہ فقیہ کے قائل نہیں ہیں تو پھر چوتھا نظریہ جو تفصیل کا تھا یا پھر 5واں، ختم۔ اگلا حصہ جو ہے وہ اس سے مربوط ہے کہ ایک ہے خود زمین اور ایک ہے خود زمین میں موجود چیزیں جو منفصلہ۔ زمین کا تو طے ہو گیا، اب اس پر کوئی کمرہ بنا ہوا تھا، اب اس پر کوئی درخت ہے، ٹھیک ہے جی، اس پر کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس پر کوئی کھیت ہے، تو ان بارے میں احکام کیا ہیں؟ یعنی وہ چیزیں جو اس مفتوح انواع سے منفصل، یعنی اوپر ایک کمرہ بنا ہوا ہے، سمجھ آ گئی بات؟ یا اوپر درخت ہے، آپ درخت کاٹ سکتے ہیں، آپ اسے پھل اتار سکتے ہیں، الی آخر۔ زمین تو وہی ہے، زمین ہے، ارض مفتوح انوطن ہے، اس زمین سے ٹریکٹر ٹرالی پر مٹی اٹھائیں اور کہیں اور جا کے گھر بنائیں، جیسے ہم لوگ ریت اٹھاتے ہیں، پتھر وہاں سے اٹھاتے ہیں، کسی اور علاقے میں جا کے اپنے مکان بناتے ہیں، ان چیزوں کے احکام کیا ہیں؟ جو پتھر جب تک وہاں پڑے ہیں وہ زمین تو ہوگی مفتوح انواع، اس میں تو ہم مالک نہیں بن سکتے، لیکن اس مفتوح انواع سے ایک ٹریکٹر پتھروں کا بھر لیں اور اس کو لے جائیں کہیں اور اس سے اپنا مکان بنائیں یا اس کو جا کر کہیں بیچیں، اس کے بارے میں احکام کیا ہیں؟ سمجھا گئی؟ اب یہ خود زمین کی بات نہیں ہے، اس زمین سے جو چیز منفصل ہو سکتی ہے ان کے بارے میں احکام کیا ہے؟ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يُعْلَمْ، اب طے ہو گیا کہ خود زمین ملک مسلمین ہے، خود زمین قابل بیع و شراء نہیں ہے، خود زمین کا کوئی ایک بندہ اس کو اپنی ذاتی شخصی ملکیت میں نہیں لے سکتا۔ اب جب یہ پتہ چل گیا تو یعلم کیا حال ما ينفصل من المفتوح انوطن، اگر ارض مفتوح انواع سے جو منفصل ہوتی ہے، جو جدا ہوتی ہے، آگے مثال دینا کیسے، کاوراق الاشجار، درخت ہیں، اب ان میں سے لکڑیاں گرتی ہیں مثال کے طور پر ایندھن وغیرہ کے لیے، واسمار یا ان کے پھل ہیں، وآبشاب یا وہ لکڑیاں جو بلڈنگ میں کام آتی ہیں، چھت میں کام آتی ہیں، والتین الماخول یا وہ مٹی جو ہم زمین کے اوپر سے اٹھا لیتے ہیں، جیسے میں نے کہا ایک ٹرالی بھر کے اپنے گھر میں کہیں بھرائی کرنی تھی وہاں کے لے گیا مثلاً، والجس سے یا وہاں سے پتھر اٹھائے یا وہاں سے کوئی چونا وغیرہ یہ چیزیں اٹھائیں، ان کا حکم کیا ہے؟ نقطہ سمجھ آ گیا؟ فرماتے ہیں مقتضی القاعدۃ کون ما یحدث بعد الفتح من الامور المنقولۃ ملکا للمسلمین علی القاعدہ، تو جو زمین خود ملکیت مسلمین ہے اس سے جو چیز منقول ہوگی بعد الفتح وہ بھی ملکیت مسلمین ہوگی، یعنی جب فتح کیا تھا تو وہ ارض مفتوحہ انوطن کا مصداق ہے، اب وہاں سے اگر کوئی ایک ٹرالی پتھر کی اٹھا لیتا ہے تو یہ پتھر بھی اسی حکم میں آتے ہیں۔
وَلِذَا سَرَّحَا جَمَاعَةٌ، اس لیے جناب علامہ شہید اور محقق ثانی اور بعض بزرگان نے کیا کہا ہے، انہوں نے ایک بات کلیئر کی، شرح کا کیا، بِتَقْجِيدِ جواز رہن ابنیت الارض المفتوحة عنوة بما اذا لم تكن الآلات من تراب الارض۔ لطف لینے والا مزدار بات، وہ بزرگان فرماتے ہیں اگر ایک زمین تھی مفتوح عنوتاً تو ہم نے کیا تھا کہا تھا کہ جو مفتوح عنوتاً ہے اس کو رہن رکھنا جائز نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب زمین نہیں، اس زمین پر بنا ہوا ہے ایک کمرہ، اس زمین پر بنا ہوا ہے گھر، تو وہ فرماتے ہیں اس گھر کو رہن اس صورت میں رکھ سکتے ہیں بشرطے کہ اس میں جو دیوار بنی ہے، جو پتھر لگے ہیں، جو مٹی استعمال ہوئی ہے، وہ اس ارض مفتوح عنوتاً کی نہ ہو تو۔ لیکن دیکھو نا، زمین ہے، ہم دیہاتی لوگ ہیں، بسا اوقات اسی زمین سے ہی مٹی کو جدا کرتے ہیں اور اسی پر کمرہ بناتے ہیں، بعض اوقات پلاٹ ادھر پڑا ہے، مٹی کہیں باہر سے لاتے ہیں۔ اب یہ اس نقطے کی طرف اشارہ کریں، اگر تو آپ نے اسی ارض مفتوح عنوہ کی مٹی لی اور اسی مٹی سے ہی کمرہ وہیں بنا دیا، وہ کہتے ہیں اس کی رہن جائز نہیں۔ کیوں؟ جیسے خود زمین ملکیت مسلمین تھی اور اس کا رہن جائز نہیں تھا، اس کے اجزاء بھی اتنے جدا کے وہ بھی جائز ہے، ہاں اگر باہر سے لا کر وہاں بنائے گا پھر جائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں نام الموجود فی حال الفاتح المخاطرین، البتہ جب فتح کیا تھا اس وقت جو گھر سر وہاں کھڑے تھے، جو مکان کھڑے تھے، جو چیزیں پڑی تھیں، وہ ملکیت للمسلمین نہیں بلکہ وہ للمقاترین، وہ غنیمت کا حصہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ پھر منقولات میں سے ہے، تو ہم نے کہا تھا جو اموال منقولہ ہوتے ہیں وہ انہی فوجیوں میں تقسیم ہوتے ہیں بطور غنیمت، جو غیر منقولہ ہیں اس کی بات ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہو گا؟ اچھا، بس نتیجہ کیا ہوا ذرا غور کرنا مزہ آئے گا کہ اب زمین ہے مفتوح عنوہ، ہم نے اٹھانے ہیں اسے پتھر، زمین نہیں بیچنی، کوئی پتھر اٹھانا ہے، وہاں سے کوئی چونا اٹھانا ہے یا کوئی درخت کاٹنا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں عدم صحت اخذھا، ان منقولات کو اس ارض مفتوح عنوتاً سے اخذ کرنا، لینا جائز نہیں، سوائے یا سلطان جائر اس کو دے، وہ بھی اس صورت میں جب اس سے لینا جائز ہو، یا پھر حاکم شرعی اس کو دے تو جائز ہے، وَإِلَّا جائز ما امکان۔ لیکن ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں جی نہیں، لا مدخل سلطان الجور، اصلاً یہاں سلطان جور کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی ظالم حاکم کو کی اجازت سے وہاں سے لینا جائز نہیں ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْقَدْرَ الْمَعْزُونَ فِي تَنَاوُلِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةُ الْأَرْضِ، جو حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ اگر سلطان جائر کسی مومن کو کچھ دے تو لے سکتے ہو، تو وہ زمین کی منفعت کے بارے میں ہے کہ اگر سلطان جائر کہے کہ تم اس زمین سے یہ منفعت حاصل کر سکتے ہو تو وہ والا لینا جائز ہے، لا اجزاؤہا، جزء الارض نہیں، یہ نہیں کہ وہ زمین کی مٹی وہاں سے اکھاڑ کے لیتے، اس کا اختیار سلطان جائر کو نہیں ہے۔ اِلَّا يَكُنْ أَخْذُ عَلَى وَجْهِ الْانْتِفَاعِ لَا تملک، لیکن اگر وہاں سے وہ بنیت انتفاع لیتا ہے، بنیت تملک نہیں لیتا، پھر البتہ جائز ہے۔ خوب، یہ ہوگی ایک احتمال یہ ہے، اور یحتمل دوسرا احتمال ہے کہ نہیں یہ جو درخت ہے اس ارض مفتوح عنوتاً میں درخت ہیں، یا فرق کرو وہاں پتھر ہے، جو وہاں سے کوئی چونا شونا ہے اور ایسی چیزیں وہاں سے لی جا سکتی ہیں، تو یہ مباحات کے حکم میں، جیسے اور بہت سارے مباحات ہیں، جیسے ہم جا کے دریا سے مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں اور جو پکڑ لیتا ہے وہ اس کا حق بن جاتا ہے، اس کو لے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ان کا حکم بھی یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حکم یہ ہے، روایت کہتی ہے من سابق الی من لم یسبقہ الیہ مسلم فہو احق بہ، کہ ایسی چیز
جس پر پہلے کسی مسلمان نے قبضہ نہ کیا ہو، جو بھی پہلے اس کی طرف جائے گا وہ اس پر زیادہ حقدار ہے۔ یہ دیکھو نا جان، دریا کی مچھلی ہوتی ہے، کسی اور نے پہلے پکڑ لیا ہے، اب مجھے حق نہیں کہ میں اٹھا لوں، کہوں کہ جناب دریا کی مچھلی سب کے لیے ہوا ہے نا، کیوں؟ کسی اور نے پہلے اجازت کر لی۔ لیکن اگر میں ڈائریکٹ جا کے دریا سے پکڑتا ہوں، اب اس مچھلی کو کسی اور نے نہیں پکڑا، اب یہ جائز۔ فرماتے ہیں ان کا حکم بھی یہی ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ لہٰذا ارض مفتوح ہے انوطن میں اگر کوئی درخت ہے، ان درختوں پر کوئی پھل ہیں، یا وہاں سے کوئی پتھر اٹھانا ہے یا کوئی مٹی اٹھانی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مباحات کے حکم میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيُؤَيِّدُهُ، اور اس کی تائید یہاں سے ہوتی ہے۔ پھر آگے بل لگاتے ہیں، فرماتے ہیں مؤید نہیں بلکہ یہ ایک مستقل دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لطف لینا ہے۔ دلیل یہ ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ سرزمین عراق مفتوح ہے انوطن ہے۔ پیچھے ہم نے حدیث سے پڑھی تھی، معصوم نے فرمایا تھا عراق کی زمینوں کی خرید و فروخت نہ کرو چونکہ یہ ملک مسلمین ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اسی عراق سے ہم جب زیارات پر جاتے ہیں وہاں سے سجدہ گاہ لے آتے نہیں لے آتے، تسبیح لے آتے نہیں لے آتے، تو وہ جو سجدہ گاہ مٹی والا ہوتا ہے وہ ارض عراق ہوتا ہے نا، وہ تو مفتوح ہے انوطن تھے، لیکن لے آتے ہیں۔ تو یہاں شیخ عالم فرماتے ہیں سچ دیکھیں تو سیرت موجود ہے کہ جب سے لوگ کربلا عراق آنا جانا شروع ہوا تب سے وہاں کی مٹی لے آتے ہیں، اور کبھی کسی نے عدم جواز کا نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب ہے خود زمین اور بات ہے، اور زمین سے کچھ منقول منفصل لے آنا یہ اور بات ہے۔ فرماتے ہیں بل یدل علیہ، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ مباحات کے حکم میں ہے، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ استمرار سیرت خلفن عن سلفن، ہم نسل در نسل دیکھتے آ رہے ہیں سیرت اقرا یہ ہے کہ عام لوگ کربلا جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ علی بیع الامور المعمولہ من قربت ارض العراق، عراق کی اس مٹی سے جو چیزیں بنی ہوتی ہیں ان کی خرید و فروخت نسل در ہم دیکھتے ہیں، علماء بھی ہیں غیر علماء بھی ہیں، سب وہ کرتے رہتے ہیں۔ من العاجر والکوز والاوانی حتیٰ کہ وما عمل من التربۃ الحسینیہ، وہ جو خانقاہ شفا سے جو ہم سجدہ گاہ وغیرہ لے آتے بھی آتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں یقوی ھذا الاحتمال بعد انفصال هذه الاعضاء من الارض، اب جب ہم نے مٹی وہاں سے اٹھا لی، مٹی اٹھا کر وہاں سے کوئی کوزہ بنا لیا، کوئی برتن بنا لیا، کوئی سجدہ گاہ بنا لیا، اور اس کو پھر آگے بیچتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر یہ والے تصرفات جائز ہیں، یہ مباحات کے حکم میں آتے ہیں۔ اور یہاں تک الحمدللہ اراضی کی بحث مکمل ہوگی۔ اگلی بحث انشاءاللہ اور ہوگی کہ مالیت اور ملکیت کے بعد تلک شرط ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔